خیر مقدم ہے آپ سبھی کا کیو این ایس ٹی وی میں، اور میں ہوں آپ کی میزبان مہناز منظور۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے مسائل پر جو ہر دن رات محنت کر کے اپنے گھر کا چولہا چلاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ریپریزنٹیٹیو یونین کی پریزیڈنٹ۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ڈیلی ویجرز کی اصل زندگی میں کیا چیلنجز ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے ہم آپ سے جانیں گے کہ اس وقت ڈیلی ویجرز کی سب سے بڑے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیے 1994 کے بعد جب یہاں پہ ڈیلی ویجرز کیجول لیبرس جو مختلف محکموں میں بنیادی کام چلا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آفٹر 7 ایئرس ان کو ریگولرائز کیا جائے گا اور برابر وہی ریٹ دی جائے گی جو باقی اسٹیٹس میں باقی یوٹیز میں دی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ باقی یوٹیز میں جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ یہاں پہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ مرکز کے سارے قانون یہاں پہ لاگو کیے گئے ہیں، خالی وہ قانون لاگو نہیں کیے گئے ہیں جن سے یہاں کی ملازمین کو، یہاں کے جو چھوٹے درجے کے ملازمین ہیں ان کو فائدہ پہنچتا، تو وہ چیزیں یہاں پہ لاگو نہیں کی گئی ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملازمین ہیں وہ قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ فاقہ کشی کے شکار ہے، اور ان کے جو اہل عیال ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور آج کل اگر ہم دیکھیں گے اس مہنگائی کے دور میں لیہ لداخ کی اگر ہم بات کریں گے، جو کل تک یہاں پہ اس اسٹیٹ کا ایک حصہ تھا، تو وہاں پہ اس وقت 12,000 سے 45,000 روپے وہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ اور جو یہاں کے جو مرکزی سرکار نے فیصلہ کیا تھا 25 ستمبر 2024 کو، تو وہاں پہ دلی میں وہ تنخواہ دے رہے ہیں 18,000 سے 29,000، اور خالی جموں کشمیر ایک واحد خطہ ہے پوری ملک میں جہاں پہ آپ 9,000 روپے دے رہے ہو۔ اگر ہم 7th پے کمیشن کی بات کریں گے، 7th پے کمیشن نے 2018 میں ریکمنڈ کیا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا، اپنی ریکمنڈیشنز دی تھی کہ ایک ڈیلی ویجر کی جو منتھلی ویجز ہونی چاہیے وہ بازاری قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 18,000 سے 20,000 ہونی چاہیے۔ تو آج 2025 چل رہا ہے، 2025 18 سے آج تک 7 سال گزر گئے، اور 7 سال میں آپ 18,000 نہیں دے رہے ہو، بلکہ آپ آج بھی 9,000 دے رہے ہو۔ آج کی جو اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں گے، مزدور کا جو درجہ یہاں کے ڈیلی ویجر کیجول لیبر کو دینا تھا، تو اس لحاظ سے ایک ڈیلی ویجر کی تنخواہ آج 26,000 ہونی چاہیے تھی، لیکن 26,000 کے بجائے آپ آج کے دور میں بھی اس کو 9,000 دے رہے ہو، جو سراسر ناانصافی ہے، ملک کے باقی اسٹیٹس باقی یوٹیز کے برابر نہیں ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس وقت بھی قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سرکار کی طرف سے کیا وعدے کیے گئے تھے، ان پر عمل ہوئی؟ اگر نہیں تو کیوں؟ دیکھیے سرکار نے اس حوالے سے کئی بار کمیٹیاں بنائی، کمیشنز بنائی، اور اعلیٰ سطحی ہائی پروفائل کمیٹیز بنائی گئی، تو انہوں نے جو اس وقت رپورٹس وغیرہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے لے لی، اور رپورٹس کیبنٹ سب کمیٹی بنائی گئی، جس میں 7-8 کیبنٹ منسٹرز سے جو 2014 میں بنائے گئے تھے، جو آج ہمارے آنریبل اسپیکر صاحب ہیں اس وقت کے فائنانس منسٹر تھے اور اس کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے۔ تو انہوں نے ریکمنڈیشنز دے دی ہے، اور ان ریکمنڈیشنز پر آج تک عمل نہیں کیا گیا، اس پر سیاست کاری کی گئی ہے۔ اور حال ہی میں جو بجٹ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کہا تھا کہ اس میں ہم بڑھوتری کریں گے تنخواہ کے حوالے سے، تو اس تنخواہ کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا۔ اور دوسرا معاملہ یہ کہ پھر ہم نے پروٹیسٹ وغیرہ کیا، تو پروٹیسٹ کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے یقین دہانی کی گئی کہ ہم ایک کمیٹی کا انسٹیٹیوٹ کریں گے، چیف سیکرٹری صاحب کی صدارت میں ایک کمیٹی کا انسٹیٹیوٹ کی جائے گی، اور وہ کمیٹی ایک روڈ میپ تیار کرے گی، اور جس روڈ میپ کے تحت یہاں کے عارضی ملازمین جو 61,000 ہیں، مختلف محکموں میں کام کر رہے ہیں، بنیادی کام چلا رہے ہیں، مختلف ناموں کے تحت ہے، تو ان کی جو مستقل پالیسی ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور اسی کے تحت ان کو ریگولرائز کیا جائے گا۔ روزگار اور مزدوری کے سلسلے میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ روزگار کے جو وسائل ہیں پورے ملک میں، آج بے روزگاری کی جو شرح ہے جموں کشمیر میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مزدوری کے حوالے سے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے، یہاں کا جو باہر کا مزدور ہے، یا اگر ہم پرائیویٹ لیبر کی بات کریں گے، وہ اس وقت 700 سے 800 روپے لے رہا ہے، اور آپ سرکاری محکموں میں ڈیلی ویجر کیجول لیبر کے نام پہ بیگار لے رہے ہو۔ اور یہاں کی سرکار نے جو اس وقت عمر صاحب کی سرکار ہے، تو انہوں نے، ان کے جو دادا تھے اس نام سے وہ جانے جاتے تھے کہ انہوں نے بیگار کو ختم کیا تھا، انہوں نے جو تاناشاہی کا دور تھا اس دور کو ختم کیا تھا۔ تو یہاں کے لوگوں کو پوری امید تھی کہ ان کا پوتا ہے تو انہی لائنس پہ چلے گا، وہی طریقہ کار اپنائے گا، یہ جو ان کا الیکشن مینیفیسٹو تھا یا
انہیں لائنز پر چل کے یہاں کے ملازمین کو، یہاں کے عوام کو اس بیگار سے نجات دے گا. تو بہرحال ابھی وہ چیزیں دکھ نہیں رہی ہیں کہیں پہ، خالی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہے اور کمیٹیوں نے ابھی رپورٹ بھی اس حوالے سے فریم نہیں کیا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار کے پاس ڈاٹا بھی اویلیبل ہے، سرکار کے پاس انفارمیشن بھی اویلیبل ہے، سرکار کے پاس سب کچھ اویلیبل ہے، خالی فیصلہ لینے کی ضرورت ہے. سرکار کو چاہیے اس حوالے سے فیصلہ کرے. جو اس وقت بیگار لیا جا رہا ہے یہاں پہ، وہ بیگار بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی حقوق کی سنگین عمل ہے. آپ کی یونین نے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اب تک کیا قدم اٹھائے؟ دیکھیے وہ کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں تک ہم نہیں گئے. یہاں کے جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہاں بھی ہم گئے، یہاں کی جو بھی سرکاریں تھیں ان سے ہم ملے، جو یہاں کی بیوروکریسی ہے اس سے بھی ملے، جو لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ ہے ان سے بھی ملے، جو دلی سے ڈیلیگیشنز آئے تھے 2019 میں یا 2019 سے پہلے، جو 36 یونین منسٹرز کا ڈیلیگیشن آیا تھا، ان سے بھی ہم نے بات کی، ان کو بھی ہم نے اویئر کیا اس ایشو سے. تو بہرحال سب کا یہی کہنا تھا کہ اس معاملے کو حل کیا جائے گا، کیونکہ ایک انسانی معاملہ ہے، سوشل ایشو ہے. اس سوشل ایشو پر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک اس پر خالی بیانات دیے گئے ہیں، بیان بازی ہوئی ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا ہے. کیا اپیل ہے آپ کی حکومت سے؟ دیکھیے سرکار سے ہماری یہی اپیل ہوگی کہ آپ نے نیا کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے وہی کچھ کرنا ہے، وہی انہی اعلانات کو عملی جامہ پہنانا ہے جو آپ نے یہاں پہ بحیثیت سرکار میں اقتدار میں آنے کے بعد ارباب اقتدار ہونے کی حیثیت سے کیے تھے، یا وزیر اعظم صاحب نے 5 اگست 2019 کے بعد آن دی فلور آف ہاؤس کیے تھے، یا ہوم منسٹر صاحب نے جموں میں میگا ریلی کے دوران کہا تھا کہ ہم یہاں کے چھوٹے درجے کے ملازمین کے ساتھ انصاف کریں گے، منیمم ویج ایکٹ کا اطلاق ہوگا، ریگولرائزیشن پالیسی امپلیمنٹ کی جائے گی. یا جیسے کہ یہاں کی بھارتیہ جنتا پارٹی، یہاں کے نیشنل کانفرنس، کانگریس، PDP جو بھی یہاں پہ اقتدار میں تھے، تو انہوں نے اس حوالے سے وعدے کیے تھے. ہم چاہتے ہیں انہی وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو ایشو ہے سماجی اور انسانی ایشو ہے، جس کے ساتھ 61,000 کے ساتھ 5 لاکھ نفوس وابستہ ہے، یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ڈیلی ویجرز کے پریزیڈنٹ، جن کی بات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ مزدوری صرف محنت کا نام نہیں بلکہ ایک جنگ ہے زندگی کے لیے عزت سے جینے کی. امید ہے کہ ان کی آواز ان تک ضرور پہنچیں گی جو فیصلہ کرتے ہیں. فی الحال کے لیے مجھے اور میرے کیمرہ پرسن بسمہ منظور کو دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے QNS TV.